یہ روایت ہے جی عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے کہ وہ فرماتے کہ ایک شخص جو ہے حضرت عثمان کے دور میں اس کی حاجت کے لیے حضرت عثمان کے پاس جاتا تھا، لیکن وہ وقت نہیں دے پاتے تھے ان کو. تو عثمان بن حنیف نے ان کو ایک دعا سکھائی. کیا فرمایا کہ وضو کرو، مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھو، ثم قل اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی محمد نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی تقضی حاجتی تذکر حاجتک. تو حضرت عثمان بن حنیف نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ اس طرح سے کہو 2 رکعت پڑھ کے وضو کر کے، اس طرح سے. اس میں اب صاف الفاظ ہے انی اتوجہ الیک بنبی محمد نبی الرحمہ. اور اس کے بعد حضرت عثمان بن حنیف نے اس کی دلیل بھی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو اس طرح سے سکھائی تھی، لیکن عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کے خلافت میں اس روایت کو، جو نابینا صحابی کی روایت تھی، اس کو حجت بنا کے اس شخص کو کہا کہ اس طرح سے دعا کرو اور تمہارا کام ہو جائے گا. اور پھر وہ اس کا کام ہو گیا، وہ شخص کا، حضرت عثمان نے اس کو اپنا وقت دیا، اس کا کام بھی ہو گیا. تو یہ روایت کو میں سمجھتا ہوں کہ وسیلے کے موضوع پر سب سے اہم روایت ہے اور اختلاف کو حل کرنے والی روایت ہے. تو اس کی صحت پہ بھی انشاءاللہ میں بات کرنے تیار ہوں. ٹھیک، تو بہت اچھا. ہاں، تو آپ نے اپنا سوال پٹ اپ کیا ہے. جو روایت بھائی نے پیش کی، خاص طور پر حوالے کے طور پر بتایا کہ یہ مشیخہ یعقوب ابن سفیان الفسوی کی روایت ہے. دیکھیں، یہ روایت کو کئی محدثین نے ذکر کیا اور اسی سند کے ساتھ ذکر کیا جو اس سند میں اس کتاب کے اندر موجود ہے. اس روایت کو متاخرین نے اور بلکہ ان کے معاصرین ہی نے ضعیف قرار دیا. جیسے اگر آپ دیکھیں گے الترغیب فی الدعاء والحث علیہ، امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، یہ بڑے معروف محدث ہے. ان کا انتقال سن 600 ہجری میں ہوا. ان کی جو کتاب ہے الترغیب فی الدعاء، اس میں فرماتے ہیں کہ هذا الحدیث هذا السند بهذه القصة المطولة ضعیف، کہ یہ محدثین کے یہاں مقبول نہیں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف الترغیب و ترہیب میں اس کو بتایا کہ یہ حدیث موقوف بھی ہے، موقوف ہونے کے ساتھ ساتھ ضعیف بھی ہے. شیخ عبد الغنی مقدسی جو ہے وہ امام یعقوب بن سفیان کے دور کے تو نہیں ہے. یعقوب بن سفیان یہ بخاری کے دور کے احمد کے شاگرد ہے. تو یہ بات کے محدثین میں سے ہے، اگرچہ انہوں نے ضعیف کہا ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ضعیف کہا ہے، لیکن میں آج کہنے پہ نہیں، اس کی علت پہ بات کروں گا نا انشاءاللہ، کس وجہ سے ضعیف ہے سند، اس پہ بات ہو جائے انشاءاللہ تفصیل سے. میں انشاءاللہ ریڈی ہوں اس پر بات کرنے کے لیے. اگر آپ کو راوی پر اعتراض ہے شبیب بن سعید پر، تو میں انشاءاللہ اس پر پوری تفصیل سے انشاءاللہ آج بات کرنے تیار ہوں. جی، ہم کو اور تھوڑا سا موقع دیجیے مطالعہ کرنے کا، اس کے بعد اللہ نے چاہا تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. جی، تو جیسے مجمل ایک آنسر آ گیا ہے. مینلی بات کیا ہے نا، جس بنیاد پر ایک عمل کو کیا جا رہا ہے، اور وہ عمل آپ کو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز نہیں ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بہت ساری کی، لیکن اس کے اندر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ لیا یا سکھایا یا صحابہ کو سکھایا؟ تو ایسے نہیں مل رہا ہے آپ کو. اور جو حدیث آپ بتا رہے ہیں تو اس کی صحت کے تعلق سے شیخ کفایت اللہ کی ایکچولی ایک ویڈیو ہے پلس پر، جہاں انہوں نے تفصیلی جواب دیا تھا. اس چیز کے اندر آج موقع نہیں ہے، وہ کسی اور چیز میں بزی ہیں شیخ. تو انشاءاللہ کل آپ آئیے، چاہیے تو کل آئیے، آپ اسی ٹاپک پہ وہاں ڈسکس کر لیجیے. ہاں، آپ تو آئے ہیں نا ہمارے ویڈنسڈے کی اسٹریم میں، ٹیوزڈے کی اسٹریم میں آ جائیے. ہاں انشاءاللہ. جی، آپ کل آئیے. باقی جو شیخ حسین نے دیا وہ ایک جنرل طور پہ جواب ہو گیا، اور باقی جو شیخ رضا اللہ نے کہا تھا وہ بھی ایک جنرل بات ہے. جس بنیاد پر آپ اس چیز کو بیس کر رہے ہیں وہ ثابت فاؤنڈیشن نہیں ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں.